ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، میری عمر کے اور مجھ سے بڑی عمر کے لوگ جو اس وقت ہمیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس نے یہ جملہ اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے یہ سنا کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ لیکن آخر کب تک ہم یہ جملہ سنتے رہیں گے اور ہمارے لیڈرز اس جملے کے سہارے ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی مشکلات بتاتے رہیں گے؟ اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں اور آپ کینیڈا امریکہ میں رہنے والے جو اپنے ملک سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف گامزن ہونے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہمارا ملک پھر جو ہے وہ ڈی ریل ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے ناظرین۔ 6 مہینے پہلے تقریباً اکتوبر نومبر کے ٹائم میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی تھی پاکستان کے ایک بہت بڑے نام بزنس لیڈر، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے جو ہمیں اس وقت کی جو اسٹیٹ آف دی نیشن، جو پاکستان کی صورتحال تھی، اس سے آگاہ کیا تھا کہ کس طرح سے اسٹرانگلی پاکستان کووڈ کے بعد جو ہے وہ باہر آ رہا ہے بزنس کے حوالے سے، اور کس طرح سے گروتھ جو ہے وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے۔ لیکن ناظرین، 8 مہینے تو کیا، بعض اوقات ہمارے ملک کو 8 دنوں میں بھی ہماری جو ہے وہ ملک میں ہوا تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا پاکستان میں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس مرتبہ پھر جب ہمارے وہ گیسٹ شہر میں موجود تھے، پاکستان سے ٹریول کر کے آئے، تو ہم نے چاہا کہ ان سے ریکویسٹ کریں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ آئیں اور مجھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی اس وقت کی صورتحال کیا ہے، بزنس کیا ہو رہا ہے، ڈالر کہاں چلا گیا، کپتان کی کیا پوزیشن ہے، کپتان سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور آنے والے دنوں میں ہم کس طرح سے ان مشکلوں سے گزریں گے۔ جی ناظرین، میری مراد جناب ایس ایم منیر صاحب سے ہے، جو مسلم کمرشل بینک آف پاکستان کے وائس چیئرمین ہیں اور ایک پاکستان کا بہت بڑا نام نون انڈسٹریلسٹ ہیں، دین گروپ آف کمپنیز کے فاؤنڈر ہیں، مالک ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ، آئیے ان کو ویلکم کرتے اپنے شو میں۔ ایس ایم منیر صاحب، ویلکم ٹو کینیڈا، ویلکم ٹو آور شو، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید نوید بخاری صاحب، کینیڈا میں بڑی پیاری شخصیت ہے ہماری کمیونٹی کی، جو کہ چیئرمین ہیں یونائٹڈ بزنس گروپ آف کینیڈا کے۔ آپ کو بھی شو میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایسے منیر صاحب، میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اب تو یہ جملہ بالکل بے معنی سا ہو گیا، لیکن یہی جملہ ہمارے لیڈرز لے کے ہمیں بتاتے رہے کہ پتہ نہیں ملک میں پچھلوں نے کیا کیا، اگلوں نے کیا کیا۔ آپ نے ہمیں 6 مہینے پہلے، ہماری 30th ایپیسوڈ میں آپ موجود تھے، آج 61 ہے، اب ہمیں آپ کیا بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ کوئل بھائی، سب سے بہت شکریہ۔ جیو ٹی وی ماشاء اللہ کیسے ہوتی ہے، پاکستان کا ہر بندہ دیکھتا ہے۔ جی، آپ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ چلے جائیں، وہاں جیو لگا ہوا ہے، ہمارے گھر میں آئیں گے جیو لگا ہوا ہے، تو جیو سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ تو مجھے خوشی کہ میں آج جیو کے پروگرام میں آیا ہوں۔ آپ نے کہا پاکستان نازک دور سے گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں نازک دور سے نہیں، بہت زیادہ نازک دور سے، نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ حالات اچھے نہیں اوور آل۔ اس وقت آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، شرم آتی ہے، خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، اللہ خیر کرے۔ میں نے اس دن پچھلے ہفتے بھی کسی دوستوں کو یہ کہا تھا، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ دونوں گروپ اپنی اپنی بانسری بجا رہے ہیں، 2 اسٹرانگ گروپ ہیں پاکستان کے، 2 پارٹی ہیں۔ میں نے ایک ہی بات کی، خدا کے واسطے ملک کو بچائیں، آنے والی جنریشن کو بچائیں۔ ہمارا فیوچر، مستقبل جو ہے وہ تابناک ہونا چاہیے۔ فی الحال ڈارک نظر آ رہا ہے، دشمن ہمارے بے انتہا ہیں۔ ہندوستان والے دن رات آپ قتل عام والے مسلمانوں کا، مودی آپ کا پکا دشمن ہے، اور بھی بڑے دشمن ہیں ہمارے۔ ہمارا کام ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، جو ایک اچھا پاکستانی، جس پاکستانی اچھا لگتی ہے، پاکستان کی جو بات کرتا ہے، ان سے درخواست کروں کہ خدا کے واسطے آپ دونوں گروپوں میں بٹھائیں، کوئی راستہ نکالیں، افہام و تفہیم کا کوئی لے دے کر لیں، کچھ کر کے راستہ نکال دیں، ورنہ ملک جو ہے بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ 2 گروپوں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو ایک جو سیٹنگ پارٹی جو ہے، جو شہباز شریف کی حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ، ایک کیپٹن صاحب کی حکومت ہے، جی، دونوں گروپ آپس میں روزانہ کوئی نہ کوئی سخت بیان دے رہے ہیں۔ جی، ٹیلی ویژن دیکھنے میں نے کہا شرم آتی ہے۔ دونوں گروپوں چیف جسٹس ساتھ بٹھائے کمرے میں اور نکلے جب کو فیصلہ ہو جائے۔ فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرنا ہے، اپنے آنے والی بچوں کے لیے، فیوچر جنریشن کا فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے۔ وی آر دا اونلی نیوکلیر مسلم پاور آف دا ورلڈ۔ ہم مسلمان ہیں پر نیوکلیر پاور ہیں۔ لوگوں کو اس کی بڑی تکلیف ہے، لوگ چاہتے ہیں ہمارے پرابلم ہو۔ تو یہ 2 بڑے گروپ ہیں، ان کو عقل کرنی چاہیے، دونوں ساتھ بیٹھ کے وہ راستہ نکالیں فار دا گڈ آف پاکستان۔ گڈ آف پاکستان۔ اچھا، آپ نے پچھلے 50-60 سالوں میں تقریباً تمام ہی حکومتوں کو آپ نے دیکھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ قریب رہے، پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا، پھر کپتان کا دور بھی دیکھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی خواہش ہے کپتان صاحب کی، اور اگر یہ 2 پارٹیاں بیٹھ کے الیکشن کا تعین کر بھی لیں
تو کیا یہ پاکستان میں ہونے والی الیکشن اس کے ریزلٹس کو تسلیم کریں گے؟ کرنا چاہیے. جو بھی رزلٹ الیکشن اگر جنرل الیکشن ہوتا ہے تو رزلٹ جو بھی پارٹی تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے الیکشن کمیشن کافی فعال ہے, ایکٹیو ہے. الیکشن کے بعد تو کوئی چارہ نہیں ہے نا, کیونکہ یہ ایک پارٹی کہتی ہے الیکشن کرا, دوسری کہتی ہے ہم کرائیں گے اگلے سال. تو میں کہتا ہوں اس کا بھی راستہ نکلنا چاہیے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے یا وقت سے پہلے؟ نہیں, میری کہنا الیکشن ہو جانے چاہیے. ہو جانے کیا ہے الیکشن کرانے میں برائی کیا ہے؟ آج کرا لے, اگلے مہینے کرا لے, تاکہ اس کا وہ راستہ نکل, اس کا اینڈ ہو جائے گا, لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا, یعنی انارکی ختم ہو جائے گی, جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے گا. نبی صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس پوری ایپیسوڈ کے اندر جہاں پہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے گھر بھیجا گیا, تو اس میں عوام کی ایک رائے ہے اور ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا کہ اس میں آرمی زیادہ ایکسپوز ہوئی ہے, کہ آرمی کا بڑا ہاتھ ہمارے ملک میں رہتا ہے حکومتوں کے آنے میں جانے میں. تو بزنس حلقوں میں کیا یہی گفتگو ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آرمی کے اندر اس کا بہت بڑا کوئی ہاتھ ہے اس کے اندر. ہم بلا وجہ کے لیے آرمی کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اچھا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہماری بہت اچھی ہے, اگر تھوڑا سا ہمارے خلاف ہو جاتا ہے تو آرمی بھی خلاف, آرمی خلاف بھی ہوتے ہیں اور عدلیہ کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. اب منیر بھائی کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. میں کہتا ہوں ایک قومی حکومت کیوں تشکیل دے دی جائے. نہ نواز شریف, نہ شہباز شریف, نہ عمران خان, نہ زرداری, یہ کوئی ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا, رہے گا اسی ملک میں. اب جب ملک میں ان کو رہنا ہی اس میں ہے تو کیوں نہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم کو کس طرح چلنا ہے ملک کو لے کر. اس کے لیے بیسٹ چیز ہے کہ آپ 40-50 آدمی پکڑیں, اس کی ایک قومی حکومت تشکیل دے دی جائے. وہ اس بات کو ثابت کر لے کہ کس کو الیکشن میں لڑنا ہے, کس کو نہیں لڑنا. ہم اگر ہم اپنے جج لاتے ہیں تو کر دیں گے آپ کے جج مل گئے ہیں, جس میں 50 آدمی بیٹھ کر یہ فیصلہ کرا سکتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح تھا, یہ چور ہے, اس کو باہر نکال دیں, یہ صحیح ہے, اس کو لے لیں. کوئی بھی ہو, وہ عمران خان ہو کہ نواز شریف ہو, کوئی بھی ہو. ابھی بھی ہم نواز شریف کے لیے سنتے ہیں جناب اس کو تو اقامہ میں نکالا گیا, جبکہ اس کے دوسرے کیسز تھے اس میں نہیں نکالا گیا اس کو. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ منی بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے کر کہ ہم یہاں پہ قومی حکومت تشکیل دے دیں. کوئی نہیں جائے گا, آصف زرداری سے نہیں جائے گا, شہباز شریف نہیں جائے گا, عمران خان بھی نہیں جائے گا, کوئی نہیں جائے گا. یہی ملک. تو آپ کہتے ہیں قومی حکومت جو ہے وہ ترتیب دیں, چاہے وہ ٹیکنوکریٹ بھی ہو, جیسے بھی ہو, ٹیکنوکریٹس ہو, ریٹائرڈ فوجی افسر بھی اس کے اندر ہیں. اور یہ کتنے عرصے کی ہوگی یہ قومی حکومت؟ 6 مہینے کی اب گورنمنٹ لے کے آئے, وہ پورا سیٹ کر دے گی. یعنی وہ الیکشن کی تیاری کرائے, الیکشن کی تیاری کرائے, جو الیکشن کی تیاری میں جو پرابلم جو فالٹ ٹھیک بھی کرے, الیکشن کمیشن کو بااختیار کرے, وہ بااختیار کرے تو آرام سے. اس میں پولیٹیکل لیڈرز بھی لے کر آئیں ہر پارٹی سے, جو آپ کو ہر پارٹی کے اندر 2-4 لوگ اچھے ضرور مل جائیں گے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں 100% آگ بڑھ کے اعتماد کر سکتے ہیں ان کے اوپر. اسی طرح نواز شریف میں مل جائیں گے, عمران خان میں مل جائیں گے, پیس پارٹی میں مل جائیں گے. آپ کو اویس بھائی یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے قومی حکومت کا, میں اسے ایگری کرتا ہوں. قومی حکومت آپ بنا لیں پاکستان کے, پاکستان میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں, ہر ایک کو پتہ اچھا کون ہے برا کون ہے. قومی حکومت بنائیں, اور میں آپ کو یہ بتا دوں قومی حکومت کو ٹائم دے دیں 6 مہینے یا 8 مہینے, اس کے اندر الیکشن کرا دیں گے, وہ کرا بھی دیں گے. اور سب کی ایسی حکومت ہو جس میں سب کے خوشی کے ساتھ لوگ اپنے بندے لے آئے. آگے بڑھا میں اتنا بتا دوں فوج کا کہیں انوالومنٹ نہیں ہے, فوج ہماری بالکل نیوٹرل ہے, اور ایسے ہی ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں انفلیشن کہاں کا کہاں چلا گیا ہے پاکستان کے اندر, تو آپ ظاہر کاروباری شخصیت ہیں, پورا زمانہ پوری زندگی آپ کے کاروبار میں گزری, صبح شام آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, تو اس وقت جو کاروباری شخصیات ہیں ان کا کیا کہنا ہے, پاکستان کی کیا پوزیشن ہے, کیونکہ کاروبار فلرش ہوگا تو عوام کو بھلائی ہوگی. کاروبار پچھلے 2 سالوں میں کاروبار ہمارا بہت اچھا تھا, لکی, حالانکہ کووڈ کی سچویشن تھی, کووڈ کو عمران خان نے بڑا اچھا سنبھالا. آج کووڈ پاکستان میں ختم ہے, اب سنا ہے آج سے پھر شروع ہونے والا, اللہ خیر کرے. تو جہاں تک رہے مہنگائی کا, تو ہمیں بڑے بزنس مینوں کو مہنگائی کا پرابلم نہیں ہے. مہنگائی کا پرابلم چھوٹے دکانداروں کو, چھوٹے چھوٹے جو تاجر ہیں بیچارے, ان کو پرابلم ہے. اور مہنگائی واقعی بہت ہوگی. مہنگائی پچھلے سال بھی تھی, مہنگائی اب بھی ہوئی. یہ نہیں کہ مہنگائی ابھی ہوئی, مہنگائی پچھلے سال سے چل رہی ہے. پچھلے سال بھی بہت مہنگائی ہوئی, اور مہنگائی اور بڑھنی شروع ہوئی. تو مہنگائی ملٹی پلائی ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں 84 روپے بڑھا دی ہیں, 30 روپے اور بڑھا رہے ہیں. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. ان چیزیں بڑھانے سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. جب کاسٹ آف پروڈکشن بن جائے گی پھر ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں بجلی اور گیس کے ریٹ کم, آج ہمارے بجلی کے ریٹ اور گیس کے ریٹ ہائیسٹ ہے ان دا ریجن. پورے ریجن میں وی آر دا موسٹ ایکسپینسو ان الیکٹریسٹی اینڈ ان گیس. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اتنا کمر ٹوٹ رہی ہے ہماری, تو ہماری عوام غریب سے لے کے متوسط طبقہ لے کے یا جو کاروباری شخصی آدمی ہے, کیا ہم اگلے 6-8 مہینے اس سے گزر جائیں گے جو طوفان ہمارے اوپر آیا ہوا ہے؟ چکر سب IMF کر دے گی. ہم نے پیسے لے لیے IMF سے, اب دیکھیے بیگرز ہیو نو چوائس. آپ پیسے ادھار مانگیں گے وہ اپنی کنڈیشن لگائے گا. دیز آر دی کنڈیشنلٹیز آف IMF. You have to obey the IMF.
تو IMF کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو آپ کو کرنا پڑے گا. نہ پیسے لے کیوں پیسے لیتے ہیں؟ دیکھیے شوکت عزیز صاحب سے IMF ختم کر دیا تھا, there was no IMF. آج ہم نے IMF شروع کر دیا, قرضے لینے شروع کر دیے, پھنس گئے ہم لوگ. تو پھر قرضے تو پھر دوبارہ یہ بات تو عمران خان پہ چلی جائے گی کہ کپتان جب آئے تو انہوں نے کہا تھا میں قرضے نہیں لوں گا, اور اتنے قرضے لے کے آج ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے. قرضے اس سے پہلے بھی لیے تھے نا جی, پھر اور بڑھ گئے قرضے 2 سال پہلے لینے شروع کر دیے تھے. نوازی کی حکومت کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے, سب ساتھ ساتھ چلتے چلے آئے, چلتے چلے آئے. تو نوید بخاری صاحب آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے, تو اب جب پاک روپیز جو ہے وہ اپنی بدترین سطح پہ چلا گیا, ڈالر 208-10 کو چھو رہا ہے, جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کینیڈین ڈالر 160 کی باؤنڈری کو ٹچ کرے گا. تو ایسے میں تو وہاں جب ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ایکسپورٹ کر رر ہیں ان کی تو حالات بڑے خراب ہیں, کیونکہ سودے تو کچھ اور پیسوں پہ ہوئے ہوئے ہیں. جب ریمیٹنس ہو رہی ہے تو دے آر ایٹ بگ لاسز. لاسز اس بات کے پہ دیکھیں کہ ڈالر کا جو کنورژن ہے, اگر آپ نے ان کو تو اچھے پیسے مل رہے ہیں, سوری ایکسپورٹر کو فائدہ ہو رہا ہے, ایکسپورٹر کو بینیفٹ ہو رہا ہے, امپورٹ کا ہمارا پرابلم ہے. ایکسپورٹر کو بھی تھوڑا سا نقصان اس لیے ہو رہا ہے اس کے اندر اب فیول پرائسز لے لیجیے, اب دوسری جتنی امپورٹڈ چیزیں اس کی پرائسز ان کو بہت زیادہ پے کرنی پڑ رہی ہے, مگر پھر بھی ایکسپورٹر تو فائدے میں ہے, ایکسپورٹر فائدے میں ہے, مگر امپورٹ جو کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو بہت نقصان پرابلم ہے. مگر ابھی جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے اندر آپ کو آرڈرز نہیں مل رہے ہیں, وہ پاکستان کے حالات کے حساب سے آپ کو آرڈر دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ ٹرم آئل ہے, انسرٹنٹی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈیفالٹر نہیں جا سکتے, کچھ ہوتا ہے. میرے بائرز نے مجھے خود بولا کہ ابھی رک جاؤ یار تھوڑے دن کے لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز چینج نہ آ جائے پاکستان میں, کچھ اور نہ آ جائے, تم لوگ پرفارم ہی نہ کر پاؤ, ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. یہ تو بڑا ڈیزاسٹرس جو ہے وہ پوزیشن ہے کہ ہمیں وہ آرڈرز بھی نہیں مل رہے, اور پوری دنیا ہماری پاس پہ. اس ہفتے جو ہے وہ ٹورانٹو میں یہاں پہ کولیجن کے نام سے بہت بڑی IT کانفرنس ہوئی, تقریباً 70-80 ہزار لوگ اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. اس اسکیل کی کانفرنس سے پاکستان سے بھی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اور ان کی کوشش تھی کہ IT کے حوالے سے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان ٹریڈ کو بڑھایا جائے. لیکن جب باری آتی ہے ان طرح کے معاملات کی, تو جو کمپنیز ہیں دے آر آن ہولڈنگ پیٹرن, وہ ڈرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوگا. ماشاءاللہ IT ایکسپورٹ ہماری بڑھنی شروع ہو گئی ہے جی, اس سال $2 ارب کی ایکسپورٹ ہوگی, جو بہت بڑی بات ہے. میں نے سنا نمبر $2 ارب اور بڑھ رہی ہے, حالانکہ انڈیا کی $700 ارب ہے. ہماری ایکسپورٹ اور بڑھنی چاہیے. جی, میں کراچی میں تھا تو ایسے منیر صاحب وہ معروف بزنس مین, اور آپ بڑے پیار سے جانتے ہیں جناب احمد چنائی صاحب, ان سے میں بات کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پوری زندگی جو ہے وہ پراپرٹی کے بزنسز بھی کیے, اسٹاک ایکسچینج اور بہت کچھ کیا, لیکن واٹ وی فائنڈ کہ جو IT سیکٹر ہے اگر اس کو ہم نرچر کر لیں تو یہ تو اسکائی از دا لمٹ ہے. تو یعنی ہر ایک کی توجہ اس طرف ہے, کاش کہ پاکستان میں ایسا ماحول شروع ہو گیا, ماحول بن گیا. ناظرین آئیے یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایسے منیر صاحب سے جانیں گے کہ کپتان نے ایسی کیا غلطیاں کی کہ کپتان کو آج یہ مشکل دیکھنی پڑی کہ نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے انہیں جو ہے وہ گھر بھیجا گیا, اور پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں جو نیریٹو عوام کا کریٹ ہوا کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہاں پہ کینیڈا, امریکہ یا پاکستان میں بھی 4 دوست جمع ہوتے ہیں تو تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے تو ہم بڑے ایموشنل ہوتے ہیں, اور آپس میں جو ہے وہ بعض اوقات لڑائی جھگڑا بھی کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جو ہے وہ حکومتی حوالے سے تنقید کریں. تو اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. Ayun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا.
تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ، بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے بہت بڑے جو ہے وہ بزنس مین جناب ایس ایم منیر صاحب سے، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، مسلم کمرشل بینک آف پاکستان کے وائس چیئر ہیں اور پاکستان میں بھائی جان کے نام سے مشہور ہیں، چونکہ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کو جہاں کہیں بھی کاروبار کے حوالے سے، امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو گائیڈنس دی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ نوید بخاری صاحب بھی موجود ہیں. گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ نے تقریباً تمام ادوار دیکھے حکومتوں کے، تو کپتان صاحب کے، عمران خان صاحب کا جو دور گزرا 4 سال کے آس پاس کا جو وقت تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی چیدہ 2 مسٹیکس ان سے ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ کپتان کے ساتھ میں 26 سال سے شوکت خانم کا ڈائریکٹر ہوں، ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں. کپتان ایک آنیسٹ افسر، آنیسٹ آدمی. جی. شوکت خانم کی کسی اکاؤنٹ میں کوئی خرد برد نہیں ہے. بالکل. میں اس کے اکاؤنٹ کا ممبر ہوں. لوگ کہتے ہیں نا وہاں سے پیسے کپتان نے دیے، بالکل جھوٹ ہے. کپتان نے ایک پیسہ کا بھی ڈرا نہیں کیا. وہاں لوگ پیسے دیتے ہیں، امریکہ سے بھی، کینیڈا سے بھی، ساری دنیا سے لوگ شوکت خانم کو پیسے دیتے ہیں. جی. وہاں لوگوں کا کچھ مریضوں کا علاج فری ہوتا ہے، کچھ جو امیر لوگ ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں. کپتان کا پرابلم ہے، کپتان اسٹل آئی سی از اے ویری آنیسٹ مین. کپتان کے کچھ منسٹر ایسے تھے جو کام صحیح نہیں کر رہے تھے، جو کچھ لوگ کرپٹ بھی تھے. جی. نتیجہ یہ نکلا کہ کپتان کے پیچھے لوگ پڑ گئے، بہت سارے معاملات بڑھ گئے، پھر یہ سارا نو کانفیڈنس ہو گیا. تو اوور آل کپتان از پرسنلی مائی اوپینین از اے گڈ پرسن. لیکن اگر بادشاہ اپنے وزراء کو چنتا ہے اور اس کے وزراء اگر ٹھیک کام نہ کریں تو بادشاہ پہ انگلی اس کی ذمہ داری کے کام روکے، تو اس میں میرا خیال ہے وہ ناکام رہے. نہیں، خیال نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا. اچھا، اس پہ آپ کتنا بلیو کرتے ہیں جو ایک پورا نیریٹو بنایا گیا کہ اس سارے کارروائی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور امریکہ نے سب کر کے جو ہے وہ یہ نو کانفیڈنس لے کے آ گئے، اور پھر جس طرح سے کپتان نے، عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں نیریٹو کریٹ کیا کہ یہ سب چور ہیں، تو وہ اس چور کے نیریٹو کے اندر آج اب دوست بھی آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی نون لیگ کی بات کر دے، کوئی پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دے، تو ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. کیا یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے؟ نمبر 1 تو میری نظر میں امریکہ کو برا کہنا نہیں چاہیے. امریکہ کا ایسا ملک ہے جس کی آپ کو آج نکل پھر ضرورت پڑے گی. جی. واحد ملک ہے جو دنیا کو پیسے دیتا ہے. آج امریکہ ہمارا سب سے بڑا بائر ہے. پاکستان کا 60 سے 70% ایکسپورٹ امریکہ کی ہے. تو وہ جی ایس پی انہوں نے امریکہ پاکستان کو دیا ہوا ہے. جی. نمبر 2 کپتان کے زیادہ پرسنل ذات ہے، اس کا کام تھا چیک کرنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. چیک کرنا چاہیے. آئی ایگری ود یو. بالکل ٹھیک ہے. نوید صاحب، جیسے ایسے منیر صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ کپتان صاحب کو چیک بھی کرنا چاہیے تھا، اور امریکہ کو برا بلا کہنا، ہم نے سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا، جبکہ ایک آئینی طریقے سے نو کانفیڈنس ووٹ آیا، جیسے بھی ان کے عدد پورے ہوئے، آپ کے اپنے گھر کے لوگوں کو آپ سنبھال نہیں سکے اور ہم نے ملبہ امریکہ کے اوپر ڈال دیا. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور تھوڑا سا پھر ہم رشیا کے ٹور کے حوالے سے بات کریں. میں تو یہ بولوں گا کہ عمران خان کی ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ آدمی نہیں پہچانتے. اچھا. آدمی نہیں پہچانتے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو انہوں نے نہیں دیکھا. ہر آدمی جو کھا رہے تھے وہاں پہ لوگ، عمران خان پہ ہم تنقید کبھی نہیں کر سکتے. جی. کیونکہ میں پرسنلی تو نہیں جانتا، منیر بھائی کے ذریعے ہی پتہ چلا ہمیشہ کہ بہت ایماندار آدمی ہے. جی. اور جو ان کو کہتے ہیں عام طور پہ بھی آتا ہے، مگر جتنے ان کے ساتھ لوگ تھے، یہ کیسے ایمانداری ہے کہ میرے ساتھ بات سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا آدمی مانی کر رہا ہے، لیفٹ پہ مانی کر رہا ہے، فرنٹ پہ مانی کر رہا ہے، میں ایماندار ہوں. کیسے ممکن ہے؟ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہم کر رہے تھے. یا تو یہ آپ آگ بند کی ہوئی تھی آپ نے، یا پھر آپ کو اتنا سمجھ ہی نہیں رہے کہ اب لوگ آپ کے ساتھ سب کھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، جن کے بارے میں اوپن ہے. اور اسی طرح جس طرح سے نیب کے کیسز گئے، ایک مجھ جیسا ایک لے مین، سارے نیب کے کیسز اپوزیشن والوں پہ رہے. اور آپ پہ جو بھی کیس ہے سب کی فائلیں بند کر دی گئی ہیں. اگر شوگر کمیشن بھی آیا تو اس کے اوپر فائل بند کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد صرف ایک وہ شوگر ترین، کیا نام تھا اس بندے کا، جہانگیر ترین پر آپ نے اٹھائے. باقی اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. اس کا نام کیا تھا، کیا کہتے ہیں جو شوگر کا بہت بڑا ان کے ساتھ بیٹھا، علیم الدین. نہیں، علیم الدین ایک اور تھا وہاں پر، ایک اور بھی منسٹر تھا نا. خیر، ان سبوں کی فائلیں بند نہیں، ایک کی فائل بولی. اگر یہ احتساب سب کے لیے برابر کرتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم سے بڑا لیڈر یہ شخص ہوتا. لیکن جب وہ جلسوں کی باتیں ہوتی ہیں اور لوگوں سے آپ بات کریں تو لوگ تو ایسا مومنٹم دکھا رہے ہیں جیسے جلسوں کی بات کرتے ہیں آپ، تو تحریک لبیک کے جلسے ان سے بڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. مولانا فضل الرحمان کے جلسے ان سے بڑے ہیں. جلسوں کی بنیاد پر ہم ووٹ کا تعین نہیں کر سکتے. ہمارے برادری سسٹم ہے. جی. ہم جلسے میں تو جاتے ہیں ہر جگہ پر. ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو. جماعت اسلامی کے جلسے کراچی میں سب سے بڑے ہوا کرتے تھے.
اور उनको सीटें नहीं मिलती थी, सीटें नहीं मिलती थी, वोट नहीं मिलते, वोट नहीं मिलते, वोट जाता बरादरी की बुनियादों पे जाता है, जी। कराची में लसानी बुनियादों पे गया, मुल्क में हमारे बरादरी की बुनियादों पे जाता है, तो हम उसको उस जलसों को ना देखें कि उसकी वजह से हम वोट ले लेंगे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे मुनीर साहब, मैंने एक और थोड़ा सा सवाल में एक पोर्शन रखा था, जो नैरेटिव इमरान खान साहब ने या इनकी पार्टी ने बिल्ड किया कि ये चोर हैं, वो चोर हैं। जब ये हुकूमत में नहीं थे तो कंटेनर पे खड़े रहे, जब हुकूमत में आए तो सबको चोर कहा, जब हुकूमत से जाने की बारी आई तो अपोजिशन में नहीं बैठे। तो अब जितना नवेद बुखारी साहब ने अभी जो 2-4-6 जुमले बोले हैं, किसी जगह आप पर्सनल प्राइवेट सेटिंग में बात करें तो लोग जो है वो बड़ा बुरा मानते हैं कि आप ऐसी राय रखते हैं इमरान खान के बारे में। मेरी नज़र में सबको चोर कहना भी सही नहीं है, जी। जो चोर है उसको आप चोर कहें ना, सबको चोर कहना सही नहीं है। आपने एक ही लाठी सबको हाथ दिया, एक सही करंट नहीं लगा है। ली। जो चोर है उसको चोर कहे, और जो चोर नहीं है उसको चोर ना कहे, और गद्दार कहा मैं तो ये समझता हूँ। तो इनको हुकूमत में 4 साल मिले, ये किसी की चोरी प्रूव नहीं कर सके, और उसके बाद पूरे मुल्क में चोर 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 का जो है वो नैरेटिव एक क्रिएट कर दिया। तो इससे जो है वो अवाम में बड़ी एक बेचैनी सी पाई गई नहीं तो लोगों में। वो हिटलर का वो चीज़ सही है ना कि इतना झूठ बोलो कि सच्चा गुमान होने लगे। तो आप बिलीव करते हैं कि ऐसा ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। ये नहीं कि वहाँ चोर नहीं है, हाँ, वहाँ है, तो यहाँ भी चोर हैं जी, दोनों तरफ चोर हैं। हम ऐसे कौम भी चोर हैं, हम छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं अपने लेवल को, जहाँ तक होता है। कहते हैं हमने रिश्वत नहीं ली, मैं मौका नहीं मिला, मैंने रिश्वत नहीं ली, वो नहीं बात है ना। बात ये सब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इमरान खान उन सबों में बेहतर है, मगर उसको चाहिए था कि आने के बाद वो एक नॉर्मल बैठते, अपोजिशन को साथ बैठाते और एक मुल्क को चलाने की बात करते। उन्होंने नहीं की, उन्होंने बोला आखिर तक कंटेनर पे रहे वो, और खुदा को दोबारा कंटेनर पे ले आया। दोबारा अल्लाह जाने कि उनके नसीब में क्या है, और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा ट्रैक पे आए। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, इतना आपका कारोबार में एक्सपीरियंस है, नवेद साहब आपका एक्सपीरियंस है, हमारे देखने वाले देख रहे हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे नौकरियों की तरफ ना जाएं, कारोबार की तरफ आएँ। आप क्या जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप जो है वो शेयर करना चाहेंगे हमारे नाजरीन से कि किस तरह से कारोबार में एंटर हुआ जाए, कैसे रिस्क लिया जाए? पाकिस्तान में कारोबार में बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। अगर आदमी सही कारोबार करे ईमानदारी से, यू कैन मेक मनी, यू कैन मिंट मनी। तो मैं तो तमाम नाज़रीन ये कहूँगा, बच्चों को कारोबार में लाएं। पाकिस्तान में कारोबारी हालात अच्छे हैं, कारोबार में फ़ायदे हैं, और गवर्नमेंट ने कारोबार के लिए बहुत सारी मराद भी दे दी हैं। तो कारोबार आप करेंगे तो आपको बरकत भी होगी, और आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट भी करेंगे। असल चीज़ इंडस्ट्री लगाएं। ठीक है, हमारे यहाँ इस साल रिकॉर्ड $32 अरब फॉरेन रेमिटेंस आई है। मैं अपने बाहर के दोस्तों को सलाम करूँगा, पाकिस्तानी को, जिन्हें $32 अरब भेजे। उनको कहता हूँ आप अपने आदमी बच्चे भेजें, पाकिस्तान में बिजनेस करें, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। आप टैक्स भी देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करिएगा, और आपको इंडस्ट्री भी चलेगी। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोग अपने बच्चों को कारोबार के लिए पाकिस्तान भेजे, बड़ी बरकत तो बड़ी अजीब सी बात लगती है हमें। ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि जो बच्चे यहाँ पले बड़े यहाँ के हैं, वो पाकिस्तान जाके कैसे फिट होंगे? वो तो बड़ा मिसफिट महसूस करते हैं अपने आप। माँ बाप साथ जाए, साथ बैठ के बच्चों को कारोबार में लगाए, कारोबार में बरकत है बड़ी। इसमें दूसरा तरीका भी है कि यहाँ से बैठ के पाकिस्तान से बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ बैठ के बच्चे यहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं, इंपोर्ट करने ऐसे भी अलाइन करें, बहुत चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं हो रही है, हाँ, कि उनके फैमिली के रूट्स वहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, आराम से हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये तो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा आप कुछ और गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि बाज़ औक़ात हम जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट हमारे लिए नौकरी होती है, ग्रेजुएशन की, अपनी फील्ड की नौकरी पकड़ी और चल पड़े, और फिर पूरी 10, 20, 30, 40 साल की ज़िंदगी जो है वो नौकरी में चलती रही। तो कुछ लोग ऐसे हमने देखे कि जिनका माइंड सेट पूरा फिट होता है कि हमने काम ही कारोबार ही करना है, वो रिस्क खेलते हैं, चाहे वो ठेला लगाएं वहाँ से शुरू करें। तो वो क्या डीएनए होता है, वो कहाँ से आता है? मुझे याद आया 1964 में बिजनेस में आ गया, जी, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं पीआई में नौकरी करने जा रहा था, तो वालिद साहब ने कहा नहीं, ठेला लगाओ, चने का ठेला लगाओ, नौकरी नहीं करनी, कारोबारी के बेटे हो, कारोबार करो। तो मैंने कारोबार किया, सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की। आज अल्लाह का शुक्र है, आज हम पाकिस्तान के लेदर में सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। आज यार में हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, हम करोड़ों रुपये टैक्स भरते हैं पाकिस्तान में। मेरे पास 18,000 आदमी काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। और मैं जब पिछली मरतबा पाकिस्तान गया तो SM तनवीर साहब, आपके जो बड़े साहबजादे, उनसे मुलाकात हुई, और हमने अक्सर देखा कि आप जब बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं, बहुत सारे तो आपको रोते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपकी और आपकी फैमिली की खास बात थी, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा कि यार अभी इस वक्त जो कारोबारी हालात हैं, हम छक्के नहीं लगा रहे, हम अट्ठे लगा रहे हैं। यानी इतना बिजनेस हमें यहाँ पे मिल रहा है, जिससे हम नई एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी नई इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग था,
ہم نے تو ہمیشہ کاروباری حضرات کو روتے دیکھا ہے، یار کاروبار نہیں ہے، یہ 4 نہیں ہے. ٹیکسٹائل ملیں تھی، ہم 3 اور لگا دی ہم. ماشاءاللہ وہی مجھے بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ مزید ایکسٹینشن کرتے چلے جا رہے ہیں. دیٹس ویری گڈ. تو نوید بخاری صاحب، اینڈ میں آپ کس طرح سے اس کو ٹائی اپ کریں گے؟ جو کینیڈا میں ہمارے جو پاکستان سے بہت سارے کاروباری حضرات یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، بزنس وہاں چل رہے ہیں لیکن یہاں ڈورمنٹ ہے، یہاں کوئی پیسہ نہیں لگا رہے، یہاں کاروبار نہیں کر رہے، یہاں پہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ ان کو بزنس کرنا چاہیے، اور وہ بزنس جو پاکستان سے امپورٹ کریں گے. آپ اس صورت میں اپنے ملک کی خدمت بھی کریں گے، پیسے بھی کمائیں گے. بہت لائنیں یہاں پر بیٹھ کے جو پاکستان سے امپورٹ کر سکتے ہیں. فوڈ آئٹم ہے آپ کے پاس، یہاں سے آپ کیا کہتے ہیں، بہت سی جو دالیں وغیرہ یہاں سے جاتی ہیں، ایکسپورٹ جا رہی ہیں. یہاں پہ آپ کا کیا کہتے ہیں، کروسن جو آئل جو آپ کا وہ ہے، وہ یہاں سے اس کا بیج جاتا ہے یہاں سے. جی جی. سن فلاور جو بیج یہاں سے جاتا ہے، وہ یہ بہت ساری چیزیں یہاں سے جانے کی ہیں، موجود ہیں. مگر بہت سے لوگ یہاں پہ جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کینیڈا وہ سونے کے لیے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کینیڈا میں بزنس نہیں. خیر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ امریکہ میں بزنس کرتا ہوں، کینیڈا میں سوتا ہوں میں. مگر یہ کہ یہاں سوئی نہیں، یہاں پہ کوشش کریں. یہاں اس کنٹری کے اندر ایک پرابلم یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہے یہ. جی مارکیٹ بہت چھوٹی ہے، 4 کروڑ کی 3.5 کروڑ کی عوام ہے یہاں پر. جی ہاں. زیادہ تر لوگ امریکہ سے کرتے ہیں. یہاں سے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں پاکستان سے یہاں پر. بالکل. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ناظرین کو. دیکھیے ناظرین، کی پاکستان ہمارا بڑی مشکل سے بنا. ہمارے لوگوں نے 47 میں ہزاروں لوگوں نے لاکھوں اندر قربانی دی. ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بچوں نے قربانی دی. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سارے پاکستانیوں کو، خدا کے واسطے اپنے ملک کی فکر کریں. یہ نہیں دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، آپ دیکھیں میرے ذمہ کیا کام ہے. آپ اچھے کام کریں. سب پاکستان میں 90% لوگ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی بول رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی بول رہا ہوں. تو بچوں کو منع کریں جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ سے بے برکتی ہے. سب لوگ سچ بولیں، کاروبار پہ ایمانداری سے کام کریں. انشاءاللہ تعالی پاکستان، میرے نظر آنے والا فیوچر، مستقبل پاکستان کا بہت اچھا ہے. اب پاکستان کی فکر کریں گے، پاکستان ترقی کرے گا. اور پاکستان ترقی کرے گا تو آپ کے آنے والی فیوچر جنریشن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایسے منیر صاحب، آپ بڑے پیار سے پاکستان سے کینیڈا آتے ہیں. نوید بخاری صاحب کے ساتھ آپ ہمیشہ ہمیں اپنا وقت دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. نوید بخاری صاحب، تھینک یو ونس اگین. تھینک یو. ناظرین، آپ نے سنا ایسے منیر صاحب نے کیا کہا کہ پاکستان کا آنے والا جو وقت ہے وہ پچھلے وقت سے لازماً اچھا ہوگا. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کو دے دی، پاکستان میں اپنے کاروبار اسٹیبلش کیے، ان کو بڑے مواقع ملے ہوں گے کہ پاکستان سے باہر جا کے اپنے بچوں کو آباد کریں اور زندگیاں امریکہ، کینیڈا، یورپ میں جا کے جو ہے وہ ملینئرز بنیں. لیکن انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ انڈسٹریز لگانے کو اور لوگوں کو امپلائمنٹس دینے پہ بلیو کیا، اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس سے آج بھی آپ نے سنا کہ یہ پر امید ہیں. انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. تو میں اور آپ کہ جن کے آگے پہاڑ جیسی زندگی موجود ہے، ہم کیسے امید کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں. جھوٹ سے بچنا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، اس رسپانسبلٹی کو ہم کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، چاہے کینیڈا میں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے، اور پاکستان میں خاص طور پہ رہنے والے. انشاءاللہ آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ثابت ہوگا. دعا بھی کیجئے اور ہم مل کے دعا بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے آمین. اور اسے ترقی عطا فرمائے. آمین. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام IPTV باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com. Ayun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے.
مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا۔ تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں۔ دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر۔